دریائے راوی شاہدرہ کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ 1,45,160 کیوسک تک جا پہنچا۔ دوپہر تک 2 لاکھ کیوسک کا ریلا متوقع۔ ریسکیو ٹیمیں اور متعلقہ ادارے ہائی الرٹ۔ دریا کنارے آباد شہریوں کی نقل مکانی۔ کمشنر لاہور کا راوی پل کا دورہ، کہا دریا میں پانی کی گنجائش 2,50,000 کیوسک۔ صورتحال کنٹرول میں ہے، 500 سے زائد خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ دریائے راوی جسڑ کے مقام پر 1,52,000 اور ہیڈ بلوکی پر 93,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے چناب میں سیلابی صورتحال برقرار۔ ہیڈ قادرآباد کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں معمولی کمی، 10,45,600 کیوسک پر آ گیا۔ ہیڈ خانکی پر 9,05,000 اور ہیڈ مرالہ پر 2,40,000 ریکارڈ۔ گجرانوالہ ڈویژن سب سے زیادہ متاثر، 15 افراد جان سے گئے۔ سمڑیال میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد لقمہ اجل بنے۔ گجرات میں 4، نارووال میں 3، حافظ آباد میں 2 اور گجرانوالہ میں 1 شخص جاں بحق۔ دریائے ستلج میں بھی اونچے درجے کا سیلاب۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر 2,61,000 اور سلیمان کی پر 1,09,000 کیوسک کا ریلا۔ دریا کنارے آباد شہریوں کی نقل مکانی۔ دریائے راوی میں سائفن کے مقام پر بھی اونچے درجے کا سیلاب۔ دریائے چناب اور ستلج بھی پھر گئے، بستیوں کی بستیاں ڈوب گئیں، فصلیں تباہ، زمینی رابطے منقطع۔ انتظامیہ ہائی الرٹ۔ ہیڈ قادرآباد کو بچانے کے لیے 3 جگہ پر حفاظتی بندوں کو دھماکہ خیز مواد سے توڑ دیا گیا۔ انتہائی اونچے درجے کا سیلاب برقرار۔ قادرآباد ہیڈ ورکس ٹوٹنے کا خطرہ۔ حافظ آباد اور چنیوٹ شدید متاثر ہوں گے۔ دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب سے گجرات میں تباہی، 50 سے زیادہ دیہات ڈوب گئے۔ پنڈی بھٹیا میں 300 سے زائد گھر پانی کی نظر۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اندھیرے کے باعث ریسکیو آپریشن روک دیا گیا۔ چنیوٹ کے 100 دیہات کو خطرہ۔ مساجد سے نقل مکانی کے لیے اعلانات۔ مرالہ روڈ کے درجنوں دیہات ڈوب گئے۔ دریائے چناب سے بڑا ریلا آج جھنگ سے گزرے گا۔ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر بڑا خطرہ، لوگوں کا بروقت انخلاء یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی انتظامیہ کو ہدایت، صورتحال کو غیر معمولی قرار دے دیا، کہا مسلسل بارش ہوئی اور بھارت نے بھی پانی چھوڑا، حکومت نے تیاری پوری کر لی، کیمپوں میں خوراک اور ادویات کے انتظامات بہترین ہونے چاہیے، سیلاب سے متاثر ہر خاندان کی بحالی میرا مشن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دریائے راوی کے مختلف مقامات کا دورہ، صورتحال کا جائزہ، اعلیٰ حکام کی بریفنگ، بتایا راوی، ستلج اور چناب میں سیلاب سے 6 لاکھ سے زائد افراد متاثر، 263 ریلیف کیمپ قائم، اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ بھارت کی آبی دہشت گردی نے کرتارپور کو ڈبو دیا۔ سکھوں کا مقدس مقام گردوارہ دربار صاحب زیر آب، پانی گھروں میں بھی داخل۔ پاک فوج نے سکھ برادری کے تمام افراد کو بحفاظت نکال لیا۔ وفاقی وزیر احسان اقبال نے ریسکیو آپریشن کی نگرانی کی۔ وزیر اقلیتی امور پنجاب رمیش سنگھ اروڑا کا بھی علاقے کا دورہ۔ شکر گڑھ میں حفاظتی بند میں شگاف، کئی دیہات زیر آب، بڑا سیلابی ریلا وزیر آباد میں داخل، درجنوں دیہات متاثر، لوگوں کی نقل مکانی۔ سیالکوٹ میں ہیڈ مرالہ روڈ کے رہائشی علاقے ڈوب گئے۔ نالہ 1 اور نالہ پلکھوں میں انتہائی اونچے درجے کا سیلابی ریلا، ملحقہ علاقے ڈوب گئے، 133 دیہات متاثر۔ حالیہ میں قادرآباد سیم نالے پر امدادی کشتی پل سے ٹکرا کر الٹ گئی، ریسکیو اہلکاروں کو بچا لیا گیا۔ بہاولپور کے قریب زمینی کٹاؤ، کئی علاقے لپیٹ میں آ گئے۔ بہاول نگر میں 12 سے زائد حفاظتی بند ٹوٹ گئے، درجنوں دیہات ڈوب گئے۔ قصور میں تباہی کے مناظر، 72 دیہات متاثر ہوئے۔ حافظ آباد اور عارف والا میں بھی صورتحال سنگین، ملتان کے کئی دیہات میں بھی پانی داخل۔ سرگودا میں کوٹ مومن کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ، الرٹ جاری، علاقے سے نقل مکانی۔ پی ڈی ایم اے میں کنٹرول روم سے صورتحال کی مانیٹرنگ۔ پنجاب کی تاریخ کا بدترین سیلاب، 7 اضلاع میں تباہی، گجرانوالہ ڈویژن شدید متاثر، 15 افراد جان سے گئے۔ سیالکوٹ کے علاقے سمڑیال میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق، گجرات میں 4، نارووال میں 3، حافظ آباد میں 2 اور گجرانوالہ میں 1 شخص جاں بحق ہوا۔ آرمی چیف کی ہدایات پہ ایڈیشنل جو سی ہیں اس وقت 1 انجینئر بریگیڈ اور 30 یونٹس صرف فلڈ ریلیف کے اوپر ہے۔ 28,000 لوگ جو سے آرمی جو سے ہے یہ ریسکیو کر چکی ہے۔ آرمی چیف کی خصوصی ہدایت، متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں فلڈ یونٹس فعال۔
سیلاب زدہ علاقوں میں کوئی پوسٹ خالی نہیں، 28,000 لوگوں کو ریسکیو کیا، پاک فوج کے 2 جوان شہید ہوئے، DGISPR کی پریس بریفنگ۔ سیالکوٹ، وزیر آباد، منڈی بہاؤدین، گنڈا سنگھ والا، کوٹ مومن سمیت کئی علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری، پھنسے افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی، ناروال میں 700 لوگوں کو بچا لیا گیا، اوکاڑا میں روہی والا پل بحال، سیلاب متاثرین کو امدادی اشیاء کی فراہمی، فوجی دستے سرحدی علاقوں میں بھی امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ چیئرمین NDMA نے ہیڈ خانگی اور قادر آباد کے درمیان صورتحال تشویشناک قرار دے دی، کہا 10 لاکھ کیوسک پانی کا ریڑہ گزر رہا ہے، 2 لاکھ کیوسک کا ریڑہ لاہور کی جانب بڑھ رہا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق 3 دریاؤں میں سیلابی صورتحال ہے، پیشگی اطلاع سے انخلاء کا کام آسان ہوا۔ وزیر اعظم کا سیالکوٹ، لاہور اور گجرات میں اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کا حکم، عوامی نمائندوں اور حکومتی اداروں کو نگرانی کی ہدایت، چیئرمین NDMA کی صورتحال پر بریفنگ۔ شہباز شریف نے کہا متاثرہ آبادیوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی، خوراک، ادویات اور خیموں کی فراہمی یقینی بنائی جائے، عوام کے جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح، سیلابی ریلا صوبہ سندھ پہنچنے پر بھی پیشگی اطلاع کو یقینی بنایا جائے۔ سندھ حکومت آنے والے بڑے سیلابی ریلوں کے لیے تیاری کرے، صدر مملکت کی ہدایت، بارشوں اور سیلاب سے تباہی پر گہرے افسوس کا اظہار، جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی تعزیت، کہا آزمائش کی گھڑی میں افواج پاکستان نے عوامی خدمت کی شاندار مثال قائم کی، یقین ہے قوم مشکلات کا مقابلہ عزم اور حوصلے کے ساتھ کرے گی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا دریائے راوی پر شاہدرہ کا دورہ، حفاظتی انتظامات کا جائزہ، دریا کنارے آباد لوگوں کی حفاظت حکومت کی پہلی ترجیح، عوام کو سیلاب سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں، خطرناک صورتحال میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، آبادیوں کو بھی الرٹ ہونا پڑے گا۔ عبدالعلیم خان کہتے ہیں روڈا نے دریا کے اطراف بند ڈیزائن کر لیا، ایسے اقدامات سے آبادیاں محفوظ ہو سکتی ہیں۔ بھارت نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کیا، آبی جاریت کرتے ہوئے پانی جمع کیا اور پاکستان کی طرف بھیج دیا، احسن اقبال کی مودی سرکار پر شدید تنقید، بولے سندھ طاس معاہدے کے تحت معلومات کا تبادلہ ہوتا تو نقصان کم ہوتا۔ وزیر اعظم کل سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے، خواجہ آصف نے کہا بھارت سندھ طاس معاہدے پر بھی شکست کھائے گا، پانی ذخیرہ کرنے کا بندوبست ہوتا تو آج انڈیا بلیک میل نہ کرتا، امیر ممالک نے ماحول تباہ کیا، خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، گورنر سندھ بولے بھارت نے لاکھوں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے پانی چھوڑا، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ معاملے کو دنیا کے سامنے اٹھائیں۔ سیلاب سے تشویشناک صورتحال، سندھ حکومت کی پنجاب کو مدد کی پیشکش، شرجیل میمن کہتے ہیں سیلابی ریلے سندھ آئے تو تیار ہیں، پنجاب کی صورتحال پر حکومت پر تنقید نہیں کریں گے، سینئر وزیر بولے سندھ اسمبلی نئے صوبے کے حق میں قرارداد منظور نہیں کرے گی۔ پنجاب میں سیلاب کی صورتحال، وپھرے دریاؤں کا احوال، شہر شہر سما کے رپورٹرز کا جال، سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ لمحہ بالمحہ کوریج، دور دراز علاقوں سے مشکل حالات میں فیلڈ رپورٹنگ، متاثرین کی آواز اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے میں سما ہمیشہ کی طرح سب سے آگے۔ گیٹس فاؤنڈیشن کا پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے $1 ملین امداد کا اعلان، چاروں صوبوں کے 4,65,000 متاثرین کو طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ نمائندہ WHO کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، کہا ادارہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اقوام متحدہ کی بھی سیلاب متاثرین کے لیے $6 لاکھ امداد۔ وزیر اعظم سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر کی ملاقات، باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال، شہباز شریف نے وفد کو حکومت کی جانب سے کی گئی معاشی اور انتظامی اصلاحات سے آگاہ کیا، ADB کا پاکستان کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا عزم۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مستقل مزاج شخصیت، دورہ امریکہ سے دو طرفہ تعلقات مضبوط ہوئے۔ فیلڈ مارشل استحکام کی علامت ہیں، ٹرمپ کو یہی صفات پسند آئیں۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ، لکھا پاک بھارت جنگ بندی میں کردار ادا کرنے پر پاکستان نے صدر ٹرمپ کی تعریف کی۔ امریکی صدر نے بھارت پر روسی تیل کی خریداری کے جواب میں تجارتی پابندیاں لگائیں، پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو فروغ دیا۔ جنید اکبر کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ اور کمیٹی رکنیت چھوڑنے کا فیصلہ، استعفیٰ چیف ویب کو بھجوا دیا۔ تحریک انصاف کا پی اے سی کا بائیکاٹ، ثناءاللہ مستقیل کا مستعفی ہونے کا اعلان، شیخ وقاص نے بھی عہدہ چھوڑ دیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری، مزید 76 شہادتیں، شہر میں بھوک کے ڈیرے، غذائی قلت نے مزید 2 بچوں سمیت 10 زندگیاں نکل لیں۔ القسام بریگیڈ کے جوابی حملے میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک، پومپیو کا جنگ بندی کا مطالبہ۔ صدر ٹرمپ آج غزہ سے متعلق اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔